بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اب آپ سننا چاہیں گے، آپ کہاں کھڑے ہوئے؟ وہ صفین ان کے لیے تھا، آپ کے لیے کیا ہے؟ پڑھوں؟ ابھی صفین ختم نہیں ہوا، لیکن اس سے بات کو ملا رہا۔ ہم نے دیکھا بہت ساری جماعتوں میں، اور خاص طور سے سیاسی جماعتوں میں ہم نے اپنے یہاں بہت دیکھا کراچی میں کہ قائدین جماعت اپنے جماعت کے کارکنوں سے تجدید عہد لیتے تھے۔ جو پہنچ رہے ہیں انہیں اندازہ ہو رہا ہوگا میں کس جماعت کی بات کر رہا ہوں۔ تجدید عہد لیتے تھے۔ میں سوچتا تھا کہ تجدید عہد اگر یہ دنیا والے لیں تو کارکن جمع ہو جاتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بھائی مجلس میں تو آپ جیسے چاہیں بیٹھے رہیں، مشکل نہیں، لیکن جب بات آئے گی تجدید عہد کی تو پھر یہ کمر ٹیڑھی نہیں ہونی چاہیے، پھر گردن ایسی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ پھر آپ نے نرم نہیں بننا، سخت بننا ہے، ایسی دیوار بننا ہے جو سیسا پلائی ہوئی۔ دعا کا نام ہے دعائے عہد، یعنی تجدید عہد۔ امام فرماتے ہیں کہ ہر صبح 40 دن تک صبح کی نماز کے بعد پڑھو دعائے عہد۔ اپنے زمانے کے امام سے تجدید عہد کرو 40 دن تک، 40 دن تک، 40 دن صبح کی نماز کے بعد پڑھو۔ امام فرماتے ہیں اگر تم ایسا کرو گے تو خدا تمہیں قائم کے لشکر میں شامل کرے گا۔ میں نے پوچھا اپنے استاد سے، مولانا یہ کیا مسئلہ ہے، 40 دن کی شرط کیوں لگائی؟ یہ کیوں نہیں فرمائی روز پڑھو؟ فرمایا 40 دن امام کے کہنے سے پڑھ لو، پھر خود بخود دل چاہے گا پڑھنے کا۔ 40 دن امام کے کہنے سے پڑھ لیجیے، اس کے بعد تو خود بخود مزہ آئے گا۔ اللہ اکبر! آپ یقین کریں ایسا مزہ آتا ہے۔ ایک صلوات مخصوص ہے امام زمان کے بارے میں صبح کی نماز کے بعد، وہ الگ ہے۔ صلوات اگر مل کر پڑھ لیں تو اچھا لگے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، وہ الگ ہے۔ اس میں اللہم ھذہ بیعۃ لہ عنقی الی یوم القیامت، امام کی خدمت میں میں نے تجدید عہد کرنا ہے، میرے پاس امام کے ہاتھ تو نہیں ہیں، کیا کروں؟ تو علماء کہتے کہ اپنے سیدھے ہاتھ کو اوپر رکھو اور اپنے سیدھے ہاتھ کے نیچے اپنے الٹے ہاتھ کو لے کر، اس کا پہلا جملہ ہے اللہم بلغ مولایا سیدی صاحب الزمان، اے خدا پہنچا دے میرے مولا و سردار تک بہترین درود میری طرف سے، میرے والدین کی طرف سے، میری اولاد کی طرف سے، سارے مشرق مغرب کے رہنے والے مومنوں کی طرف سے۔ اس کے بالکل آخر میں ایک جملہ کہ پھر اب بیعت کیسے کرو امام کی؟ اپنے سیدھے ہاتھ کو اوپر رکھو اور اپنے الٹے ہاتھ کو اس کے نیچے لے کر اللہم ھذہ بیعۃ لہ الی یوم القیامت، اے خدا یہ میری بیعت ہے امام زمان کے لیے قیامت تک کے لیے۔ یہ ہر صبح کی نماز کے بعد پڑھی جانے والی زیارت بھی کہی جاتی ہے، صلوات بھی کہی جاتی ہے دعائے عہد کے علاوہ۔ دعائے عہد کے جملے سنیں، عجیب جملے کہتے ہیں مولا سے، مولا فرماتے ہیں اللہ سے ایسے کہو اللہم ان حال بینی و بینہ الموت، اے خدا اے خدا اے خدا اگر میں مر گیا، امام زمان کے آنے سے پہلے مر گیا، ان حال بینی و بینہ الموت، اگر میرے
اور امام کی آمد کے بیچ میں حائل ہو گئی موت. الذی جعلتہ علی عبادک حتما مقضیا، وہ موت کے جو تو نے اپنے بندوں پر حتمی فیصلہ قرار دی. فاخرجنی من قبری، تو مجھے میری قبر سے نکال لینا، میں تو سو ہی رہا ہوں ان کے انتظار میں، جگہ لینا. ارے اگر اصحاب کہف غار میں سو سکتے ہیں تو ان کو اٹھائے گا تو میں قبر میں سو مجھے اٹھا لینا، اب مجلس میں سو جاؤں تو اٹھا لینا. صلوات پڑھے محمد والے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا فاخرجنی من قبری، اے خدا مجھے میری قبر سے اٹھانا. کیسے اٹھانا؟ معتذرن کفنی، ایسے اٹھانا کہ میرے پاس لباس بدلنے کا ٹائم نہیں ہوگا. کبھی سوچئے گا پہنتے ہیں یہاں پر 3 پیس، کفن کے 7 پیس، کیا اسپیشلٹی ہے؟ اب کہو نا اسراف ہو گیا. 22 میٹر 18 گز کفن. قبلہ ایسے ہی ہے، پہلے گزوں میں ناپتے تھے، اب ناپتے میٹر میں، یا پھر میت کے قد کے لحاظ سے ناپتے. تو جتنا قد اتنا کفن. بات واضح ہو رہی ہے؟ میں سوچتا تھا کہ کفن میں اتنا سارا کپڑا ضائع کیوں کرتے ہیں؟ ارے ویسے دفن تو کرنا ہے، تو یہ کپڑا پہنا کے دفن کر دو. کہ نہیں، تمہیں نہیں پتا، کفن اور ہے، اپنا لباس اور ہے. یہ لباس دنیا ہے، لباس نصرت امام نہیں ہے. تمہارا کفن تمہارا لباس بنے گا. معتذرن کفنی، اے خدا. معتذر کہتے ہیں ازار کو، ازار کہتے ہیں نیچے لنگ جو باندھی جاتی. اور آپ کو تو پتا ہے کفن میں جو کپڑے ہوتے ہیں وہ سلے ہوئے نہیں ہوتے، نیچے ایک لنگ پہناتے ہیں. اگر آپ نے کبھی کسی کفن نہ پہنایا ہو تو بھائی یاد کر لیں، ایسا نہ ہو کہ کہیں مشکل میں آ جائیں، کوئی میت گلے پڑ جائے اور آپ کو اسے کفنانا پڑے. آپ کہیں مجھے مجلس تو بہت سنیے، کفن پہنانا نہیں آتا مجھے، تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ مولائی کسی اور کے ہاتھ لگے. اتنا خیال رکھیں، مولائی ہے تو آپ کے ہاتھ لگے بس. تو کفن کے ٹکڑوں میں ایک ٹکڑا ہے ایزار. ایزار کہتے ہیں لنگ کو. اور اس کے بعد ایک کپڑا ہے کفنی، اسے کہتے ہیں سرتا سری چادر کے ساتھ ہوتا ہے. ایک وہ جو قمیص کے طور، ایک اس کے بعد چادر ہے. پھر مرد کے لیے الگ مستحبات ہیں، عورت کے الگ مستحبات ہیں. عجیب بات ہے، زندگی میں پردہ نہ کرے تو نہ کرے، میری بیٹی اور بہن خدا نہ کرے ایسا ہو، لیکن مرنے کے بعد مقنا بھی پہنے گی، مقنا بھی پہنے گی، مرنے کے بعد چادر بھی اڑائی جائے گی. اور آپ چاہے زندگی میں امامہ پہنے نہ پہنے، مرنے کے بعد سب کو امامہ پہنایا جائے گا کہ امام زمان کے لشکر میں امامے کے بغیر تو کوئی ہوگا نہیں. جا کے دیکھ لیجئے گا، کفن کے مستحبات میں امامہ نہ ہو تو مجھ سے پوچھئے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. معتذرن کفنی، اور صرف مرنے کے بعد نہیں. بہت غور کیجئے، قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، قبلہ بتائیے. حالت نماز میں نمازی کے لباس کے مستحبات میں امام ہے یا نہیں؟ ابا ہے کہ نہیں؟ اب یہاں کا تو ایسا مثال بن گیا، ماحول بن گیا کہ جی امامہ جو پہنے وہ عالم ہے، جو امامہ ہوتا ہے تو عالم نہیں ہے. علم امامے میں نہیں ہوتا، علم تو نور ہے، یا علم تربیت ہے، یا علم عطیہ الہی ہے. علم اگر تربیت ہو تو ضربہ یضربو پڑھ کے آتا ہے،
اور علم اگر عطیہ الہی ہو تو خدا جس کے دل میں چاہے اتار دیتا ہے. سلامتی کے لیے بلند تر سلام. قبلہ آپ سوچتے تھے امامہ پہن کے کیا کریں گے؟ معتذرن کفن یہ خدا مجھے میرے قبر سے اٹھا، ایسے اٹھا کہ میرا کفن میرا لباس ہو. شاہرن سیفی، ابھی صرف میں نے امامہ بتایا تھا، چادر بتائی تھی ابا کے نام سے، نہیں کچھ اور بھی کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ شاہرن سیفی، میری تلوار، میری تلوار. تم کیا قبر میں ساتھ لے گئے تھے؟ کیا قبر میں تلوار ساتھ لے گئے تھے؟ نہیں. پھر کیوں کہتے ہیں مولا کہو کہ شاہرن سیفی، میری تلوار چمک رہی ہو، نیام سے باہر ہو. شاہر نیام سے باہر ہو. تو کوئی تلوار ساتھ میں تھی کہ نہیں تھی؟ یار بھائی یہ ذوالفقار حیدری کا نیا نعرہ، یہ تو ہلکا لگایا آپ نے. نعرہ حیدری. تلوار پہ اگر دھار کمزور ہو تو مزہ نہیں آتا. بات واضح ہو رہی ہے؟ انجمن کی بات کر رہا ہوں قبل آپ کی نہیں. انجمن ذوالفقار حیدری. تو ذوالفقار تو حیدری ہے، آپ کی تلوار کون سی ہے؟ اور قبر میں تلوار تو نہیں ہے ورنہ کٹے گی ایف آئی آر. یہ تو اسلحہ ایکٹ کے خلاف ہو گیا. اچھا تو امام نے 1400 سال پہلے ایسا ہتھیار رکھوایا تھا کہ تم اپنے مرنے والوں کے ساتھ 2 لکڑیاں رکھو. بہت غور کیجیے گا، بہت غور کیجیے گا. بے مقصد کچھ بھی نہیں ہے. ارے آل محمد کے یہاں خاک بھی بے مقصد نہیں ہے، خاک بھی خاک شفا ہے. تو جی عبداللہ ایک صحابی گزرے اللہ کے رسول کے، احد کے میدان کا واقعہ لوگ بیان کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی اور میدان کا ہو، لیکن ہیں عبداللہ. لڑ رہے تھے بیچارے اللہ کے رسول کی محبت میں، لڑتے لڑتے آپ کی تلوار ٹوٹ گئی. تلوار ٹوٹتی تھی یاد رکھیے گا انہی کی جو لڑتے تھے. کتابیں میلی انہی کی ہوتی ہیں جو پڑھتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا قبلہ؟ بات واضح ہو رہی ہے؟ جی تلوار ٹوٹ گئی لڑتے لڑتے. اب تلوار کہاں سے لائیں؟ ایکسٹرا اسلحہ پیغمبر کے پاس نہیں ہوتا تھا کہ ڈپو بنائے ہوں باقاعدہ یہاں جمع کیا اسلحہ اور لے کے آؤ اور نکل کے لے آؤ. ایسا نہیں ہوتا. اللہ کے رسول نے اپنے صحابی کا مسئلہ حل کیا. کیا کیا آپ نے؟ زمین سے پڑی ہوئی لکڑی اٹھائی اور لکڑی اٹھا کے اپنے صحابی کو دی. پیغمبر کے ہاتھ میں آئی لکڑی تلوار بن گئی. صحابی کو تلوار چاہیے تھی، تلوار نہیں تھی، ٹوٹ گئی تھی. پیغمبر نے لکڑی اٹھائی، وہ تلوار بن گئی. بہت غور کیجیے گا. اگر عبداللہ کے لیے اول محمد کی محبت میں لکڑی تلوار بن سکتی ہے تو آج کے مومن کے لیے آخر محمد کی محبت میں لکڑی تلوار بن سکتی ہے. ورنہ قبلہ ہو سکتا ہے ابھی یہ پروف کرنا اتنا آسان نہ ہو. مسٹر ایلکم نے تو پروف کیا ہے کہ 200 سال پرانے درخت کو اس طرح پیوند کاری کی کہ 40 پھل ایک درخت میں اگتے. 40 پھل ایک درخت میں اگتے. عجیب بات. اس کا نام ہی رکھ دیا گیا 40 ٹری یا ٹری آف 40. ایسا درخت اس میں 40 پھل لگتے. تو ہو سکتا ہے کہ پیوند کاری کوئی ایسی شکل بنا دے کہ ایک درخت سے کئی پھل نکلنے لگے. غور کیجیے گا. یہ ممکن ہے کہ لکڑی میں ایسے ذرات مستقبل میں سمجھ میں آ جائیں
جو اس کو لوہے میں ڈھال سکتے ہو سکتا ہے. اس لیے یہ بات بڑی آسان سی ہے. لوہا اوپر سے آیا ہے، لکڑی زمین سے آئی ہے، اس کا آسمان ہے، اسی کی زمین ہے. اچھا یہ تو ایک تلوار کا مسئلہ حل ہو گیا. شاہرن سیفی قبلہ بیٹھے ہوئے، تو جملہ عرض کروں پھر کہوں گا آپ سے کہ اگر آپ نے کفن کسی کو پہناتے ہوئے دیکھا ہو مردوں کو، تو دیکھا ہوگا کہ دو لکڑیاں ہوتی ہیں اور دونوں لکڑیوں پر روئی لپیٹتے، تو لکڑی دو رکھی جاتی ہے، ایک اندر لگا کے باڈی کے ساتھ اور ایک اوپر رکھی جاتی ہے، اور دونوں پر روئی لپیٹتے. روئی کیوں لپیٹتے؟ کہ لکڑی چبھے نہیں میت. یا روئی لپیٹتے اس لیے ہے کہ اسلحہ خراب نہ ہو. اسلحہ خراب نہ ہو. کیا کروں میں؟ دو لکڑیاں ہیں. روایت اپنے مقام پر سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہیں سے گزر رہے تھے، کسی قبر سے فریاد کی آواز سنی. آپ نے اپنے اصحاب کو روکا، فرمایا لکڑی توڑ کے لاؤ. لکڑی منگوائی، اس سے دو حصے کیے، ایک سرہانے گاڑ دیا قبر کے، ایک پاتین گاڑ. آواز آنا بند ہو. یا رسول اللہ کیا کیا؟ کہ جب تک یہ لکڑی سرسبز رہے گی تب تک عذاب نہیں ہوگا. اس لیے روئی لپیٹتے ہیں کہ تازہ رہے گی تو عذاب نہیں ہوگا. جب عذاب نہیں ہوگا تو اس کا فائدہ اٹھے گا، تو تلوار تازہ ہوگی تو اس کا فائدہ چل جائے گا. شاہرن سیفی مجردن قناتی، اور اے خدا میرے نیزے کی نوک چمکتی ہوئی ہو. تو دو ہتھیار چاہیے اور دونوں قبر کے اندر. اب یہ خدا کا مسئلہ، کس کو تلوار بنائے، کس کو نیزہ بنائے. اور اسی دعا میں آپ کو وہاں لے کے پہنچنا چاہتا تھا. آئیے وجعلنی، خدا مجھے کیا بنائے؟ امام کے انصار بنائے، امام کا شیعہ بنائے، امام کا اتباع کرنے والا بنائے. وجعلنی من المستشہدین بین یدی، اور مجھے قرار دے امام کے خدمت میں شہید ہونے والوں میں سے.